بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا اور ایجنڈا آئٹمز پہ آنے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے دو ایشوز اٹھائے، جس کی کہ ایک تو لاسٹ میٹنگ میں بھی ذکر ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جو غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھیں اس سلسلے میں انہوں نے کنسرن منسٹری سے پوچھا، کیبنٹ ڈویژن سے، کہ اس کے بارے میں اپڈیٹ پوچھا انہوں نے، جس سے ان کو بتایا گیا کہ جو 27 وزارتوں کی جانب سے اس حوالے میں تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں اور 638 ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو کہ غیر قانونی طور سے، یعنی وہ پروسیجر مکمل نہ کرتے ہوئے انہوں نے جاب کر رہے ہیں۔ باقی جو منسٹریز رہ گئی تھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کافی اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور ان کو یہ تنبیہ کی کہ وہ ایک ہفتے میں باقی اپنی جو وزارتیں جو رہ گئی ہیں وہ جو ہے تو اپنا ان ملازمین جو کہ غیر قانونی طور پہ یا وہ فارمیلٹیز پوری نہیں کی جو کہ ہونی چاہیے، ان کی لسٹ فراہم کر دی جائے۔ یہ اگست 2016 سے آگے کے ملازمین ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو میڈیا کے جو واجبات ہیں اس کے بارے میں پوچھا اور اس پہ اپڈیٹ لی اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عید سے پہلے جو میڈیا ہاؤسز کے بقایا جات ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور خاص طور پہ جو میڈیا ہاؤسز میں جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یا ان کے کوئی بھی واجبات رکے ہوئے ہیں وہ فوراً عید سے پہلے ادا کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جن منسٹریز کے ذمہ یہ پیسے تھے ان کو انسٹرکشنز دی کہ وہ آج ہی اپنے جو واجبات ہیں ان کو کلیئر کریں تاکہ ہم اس کو اپنے میڈیا کے بھائیوں میں تقسیم کر سکیں۔ اس کے بعد ایجنڈا پہ آئے تو جو آج کا ایجنڈا تھا وہ بنیادی طور پہ پہلا جو تھا وہ ایئرپورٹس کے سلسلے میں تھا۔ جو پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے، آؤٹ سورس مراد کہ ان کو کسی بھی ایسی انٹرنیشنل فرم جس کا کہ تجربہ بھی ہو ایئرپورٹس چلانے میں، آپریٹ کرنے میں، تاکہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لایا جا سکے، ان میں تمام وہ سہولیات رکھی جائیں جس سے کہ جو کہ عالمی اور خاص طور پہ جتنے اہم ممالک کے ایئرپورٹس ہیں ان کے سطح پہ ان کو لایا جائے۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ کچھ انٹرسٹ بھی تھی، کچھ لوگوں نے اس میں اپنی دلچسپی بھی ظاہر کی ہے، لیکن چونکہ قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے، تو جب یہ ہو جائے گا اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو اور اس کو اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے، سٹیپس لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی، جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2، اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ
ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابق کا چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب، ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے۔ پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا۔ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، ارثہ ہے، یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے، ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے، جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے، تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے، اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں، بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا اسٹیٹس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلہ کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ آبویسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا۔ اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ ان فیصلوں میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی اصولی منظوری، کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم سے زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی سبسڈی، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے مکینوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے آدھی قیمت ادا کرنے کے فیصلے کی منظوری جیسے اہم اقدامات شامل تھے۔ اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر یا زراعت ہمارے ملک کا وہ شعبہ ہے جس سے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہے، اور اس سلسلے میں اگر کووڈ میں جہاں پہ کہ اتنی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر اس شعبے کو کوئی، اس اکانومی کو، معیشت کو کوئی اٹھا سکتا ہے، فوراً اٹھا سکتا ہے، تو وہ زراعت کا شعبہ ہے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو پیکیج دیا ہے، جس کی میں آپ کو ایک سرسری تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا، وہ یہ ہے کہ جس میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں 37 ارب روپے، جو سود ہے اس میں کمی لا کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اس کے لیے 8.8 یعنی کہ تقریباً 9 ارب کی سبسڈی دی ہے۔ پھر جو کاٹن سیڈ ہے اس کے لیے بھی 2.30 ارب روپے رکھے گئے۔ پھر جو پیسٹیسائڈ ہے، کاٹن پیسٹیسائڈ ہے، اس کے لیے بھی 6 ارب روپے رکھے گئے، اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی سبسڈائز کرنے کے لیے 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے۔ تو یہ تو تھا کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے
ایک ٹاک شو میں حصہ لیا اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کس طرح کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیا یہ جو ہے تو اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس شخص پہ، جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے. شہزادہ اکبر کی کانفرنس آپ نے دیکھی، ایک ایک چیز کا ثبوت دیا، ایک ایک بندے کا نام بتایا، ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی، اماؤنٹ بتائے گئے، لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں، ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. یعنی کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات، آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، کچھ ثابت ہو گئے، کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں، خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے، الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بجائے اس کے کہ وہ ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا. تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے. 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے، ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو. یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں، اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم. جی جی. پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کل پرائم منسٹر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے، اس کا تھوڑا سا ایجنڈا بتا دیے کیا، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس کی صدارت کریں گے. دوسرا، جیسے آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا، تو شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ لوگ ان کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ 2 سوالات. دیکھیں، پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے، ظاہر ہے کہ اس وقت پورے انٹرنیشنل لیول پہ جو کورونا وائرس نے جو اکانومیز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. کسی بھی ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں. جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کے قرضوں کی چھوٹ دی جائے اور ان کو ایک فیسلٹی دی جائے، جو کہ لکیلی قبول بھی ہو گئی، اور وہ اس بات پہ کچھ لونز بھی ڈیفر ہو گئے. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ وہ تو جب خطاب کریں گے اس کا متن آپ کو پتہ ہی چل جائے گا، لیکن بنیادی جو ان کے اس کا جو متن کا جو ایک جسٹ ہے وہ یہی ہوگی کہ
اس صورتحال میں جب کہ ہمارے جیسے ممالک یا اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو کہ اس وبا سے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی اکانومیز کو نقصان ہوا، تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ان کی بجائے اس کی کہ ان کی مدد کرنے کی، ان کی جو ایکسپورٹس ہیں، ان کی جو اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں ہمارے ان ملکوں کا، اور اس سچویشن کو ہم ایک عالمی کمیونٹی کے طور پہ اس کو ایڈریس کریں، یہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں۔ دوسرا سوال جو ای سی ایل میں دیکھیں جی، یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس قسم کی جو کہ نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہے کہ وہ اپنا اقتدار میں رہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوں تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں، تو یہ نہیں چاہتے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہی انصاف کا منہ چڑھایا ہے، اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے۔ یہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں جس کا جی 2016 سے جو ہے آن ورڈ ابھی تک کی گئی، اس پر یہ اس رپورٹ کو کیا پبلک کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ ایک مجھے صرف تھوڑا سا کریکشن کر دیجیے گا کہ یہ ہر چینل پر کورونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہلاک ہو گئے، کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے، کوئی کہتا ہے جاں بحق ہو گئے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ذرا کلیئر کریں تاکہ یہ عوام نہ رہے۔ دیکھیں، یہ آپ کے آخری پارٹ کا جو ہے تو نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مولانا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو اس جہان سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ ماضی میں بھی ہوا ہوگا کہ جو لوگ اس سے وفات پا جاتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کو میرا نہیں خیال ہے۔ دیکھیں، جو شہید کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم تر ہے، اور اس کی ایک کوئی خاص کوالیفیکیشنز ہیں، تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے، اور جو القاب بھی ہم دیتے ہیں اس کی حرمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی، بھرتیوں میں بالکل دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایجنڈے سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں دو اہم باتیں تھیں، ایک تو آپ کے ریلیٹڈ تھا، اور جو دوسرا ہے وہ یہی انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا کہ بالکل یہ لسٹ فائنلائز ہوگی اگلے ہفتے تک، اور اس کے بعد اس کا جو ہے تو وہ کیا جائے گا۔ آبویسلی یہ کوئی صرف ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرز تو نہیں جمع کر رہے، یہ مقصد ہی یہی کہ جب سب سامنے آ جائے پھر اس کا ہم عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ اس غلط طریقے سے آئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپروو کیا اس چیز کو، بالکل وہ اتنے ذمہ دار ہیں، اصل تو ذمہ دار وہی ہیں۔ جی شاہ صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے ابھی بہت بڑا پیکیج دیا ہے، جی، آپ نے اس بات کو کیسے انشور کریں گے کہ جیسے 420 روپئے کمپنیاں کھا گئی، مڈل مین کھا گئے، اس کو آپ کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کی جو ہے سمراٹ چیزیں کسان تک پہنچے، مڈل مین نہ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو وہ اسی نیک نیتی سے کرتی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکج دیا گیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی دیا گیا ہے، اور آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی، ایک میکنزم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ جن کو فائدہ ہونا چاہیے انہی کو ہی ہو، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بیچ میں مڈل مین کا، جس طرح آپ نے کہا، تو یہ ڈائریکٹلی ان کو قیمتوں کی صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا۔ اس کا میکنزم ایسا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ کس کے جی؟
शुगर कमीशन जी वो बना हुआ है, वो उस पर कोई एक्सटेंशन होगी और वो कब तक रिपोर्ट पेश होगी? दूसरा जो सर बात है, जिस तरह आपने बताया कि शहबाज शरीफ का नाम PCL में डालने की हवाले से बातचीत हो रही है, तो और भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें मेडिसन के हवाले से है, यूडीएस से मेडिसन इम्पोर्ट की गई है जिनकी इजाज़त नहीं थी, वो लोग जो उसमें मिलाने से उनके नाम PCL में डाले जाएंगे। और शुगर जी की एक्सपोर्ट की जिन्होंने इजाज़त दी, जिसमें रजाक दाऊद एडवाइजरी बोर्ड में थे और असद उमर थे ECC से, तो इन लोगों को भी PCL में डाला जाएगा ताकि ये भाग ना जाए और जब रिपोर्ट में इनके नाम आए जिम्मेदार डिक्लेयर हो, तो ये चीज़ें प्लीज क्लियर है। देखें, जुर्म तो अगर एक पैसे का भी हो और 1 खरब का भी हो, दोनों जुर्म है। अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्राइसिस है दवाइयों वाला और शुगर के केस में, और फिर साथ ही में शहबाज शरीफ का को आप जो जिक्र कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों में कोई मुमासलत नहीं है। ये नहीं है कि जिस तरह मैंने कहा कि 1 पैसे की चोरी भी उतनी ही वो है। शुगर की रिपोर्ट इंशाल्लाह, बड़ी स्पेकुलेशंस होती थी, पहले भी हुई कि जी कमेटी नहीं बनेगी, ओ जी कमेटी नहीं बनेगी, फिर कमेटी बन गई, ओ जी फिर रिपोर्ट शाया नहीं होगी, रिपोर्ट शाया हो गई। अब मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप अगली दफा जब इधर बैठे होंगे ना, तो आपके हाथ में जो है ना वो उसके फैसले, उस रिपोर्ट वो आपके हाथ में होगी और आप इधर हमें दाद दे रहे होंगे। नहीं, मैं इनका जवाब पूरी तसल्ली से देना चाहता हूं। देखें, ये मुझे 100% तो नहीं, लेकिन 90% मुझे यकीन है कि ये ईद से पहले ये आपको आ जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि जी 12 घंटे 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, 5 मिनट ऊपर हो गए हैं और लेट हो गई है, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसमें कोई बहस मैं नहीं करूंगा जी। नहीं, आज कैबिनेट में नहीं आई, उसके लिए हम स्पेशल कैबिनेट का इजलास बुला सकते हैं जी, बिल्कुल। वो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि देखिए जी, हम ये जो एहतसाब की बात कर रहे हैं तो उसमें वी आर सीरियस, बिकॉज आवाम ने हमें मैंडेट दिया है ये। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ठीक है साहब, एक तो पता चला कि कमीशन ने 4 दिन मजीद मांगे हैं कि आपको मुद्दत जो पहले दी गई थी वो खत्म हो जाए, 4 दिन मजीद मांगे। दूसरा, हुकूमत नेक नीति से आपने 3 मई को वादा भी किया था कि मैं आपके साथ होगा, बिल्कुल। और हुकूमत ने नेक नीति से अदायगियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन एजेंसीज ने हीरे बहाने अब शुरू कर दिए हैं कि ये हमारी पुरानी पेमेंट्स थी और इस तरह अभी तक किसी अखबार को चेक नहीं मिला। दूसरा, आपने उस दिन ये भी वादा किया था कि वो जो 25% है रीजनल कोटा वो बहाल करेंगे, तो उसके बारे में क्या अपडेट है? बात मुजाहिर है 2 चीजें जी, 2 सवाल जी जी पहले जवाब तो जी आपका जवाब, हमने भी यही बात कर रही है। हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि शफाफियत के लिए आपने ये इक़दाम उठाया और गवर्नमेंट खुद पैसों की तकसीम कर रही है सब इदारों जी। उसके साथ मेरे सवाल ये है सर कि आपने ये इक़दाम तो कर दिया, ज़िमनी सवाल ये है कि अब एडवर्टाइजिंग एजेंसियां जो कि लोकल रीजनल अखबारात के पैसे खा गई थी, अब वो हर्डल क्रिएट कर रही हैं और अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उसके लिए भी इसी अंदाज में कोई फैसला होगा? देखें जी, मैं इसको क्विकली जी जवाब दे दूं अगर इजाजत हो। देखें, 85% और 15% एजेंसीज जो है वो 15% होती हैं और 85% जो है तो वो अखबार का होता है। अब ये हो नहीं सकता कि जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि 85% जो है तो 15% पीछे के पीछे फिर रहा हो। हमने देखें इनसे एजेंसीज को भी ये बड़ा क्लियरली कहा है कि जी अगर आपने ये मसला किया तो हम फिर इसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। हम फिर ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली पेमेंट्स करें, हम बाईपास करें। तो अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने अपनी जिम्मेदारी नहीं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के मैं आपको बता दूं, ये हमारे पूरे इस कोविड क्राइसिस में आपने देख लिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उनके लिए जो सबसे अहम तरीन तबका है वो यही है जो कमजोर तबका है, जिसकी पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो उसी स्पिरिट के तहत ये कोई मीडिया हाउसेस को देने के लिए नहीं किए गए कि जी आपने मीडिया हाउसेस को देने हैं, ठीक है, जो हमारे जिम्मे
वाजिबात हैं वो हम अदा करेंगे। लेकिन जो बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर प्राइम मिनिस्टर का था वो ये था कि जो भी कमज़ोर तबके के हमारे जो वर्कर्स हैं मीडिया से जिनका ताल्लुक है, जो कि तनख्वाहें रुकी हुई हैं, जिनको के पैसे नहीं मिले, उनको ये जाए। ये जाहिर है कि ये उनके ओनर्स के थ्रू जाएगा। ये एपीएस का अभी सर्कुलर आया है। जिन लोगों को आपने कल पेमेंट की है, एपीएस ने उनको सस्पेंड कर दिया है क्योंकि उन्होंने पेमेंट के आगे नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्रिएटिव जंक्शन, ग्रे मैटर, कम्युनिकेशन, इंटरफ्लो, मिडास कम्युनिकेशन, सर्कल, नहीं, ये अभी एपीएस ने सस्पेंड किए क्योंकि ये कल आपसे पैसे ले गए हैं और अभी तक उन्होंने अखबार को पैसे नहीं। देखें, अगर बुनियादी जो जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इकदाम लिया है और आज काबीना में एजेंडा पे था भी नहीं, मैं आपको पूरी सच्चाई से बता रहा हूं कि पहला जो उन्होंने जिक्र किया वो यही था कि उनकी ईद आ रही है, उनको पैसे मिलने चाहिए, और वो वर्कर्स की बात कर रहे थे। बाकी जो मालिकान है जो है, हो सकता है कि वो अरबपति या खरबपति हों या जो भी हों, बेहतर वो हैं, ठीक है। इसमें अगर हमने इस स्पिरिट को में अगर किसी ने बदनीयती का यानी उस चीज को होने नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि वो ये होना नहीं चाहते। तो हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट, हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, हम बिल्कुल इस चीज से नाखुश हैं अगर उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो जो हमारी बुनियादी स्पिरिट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो हम इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो एयरपोर्ट आप आउटसोर्स कर रहे हैं जी सर, ये ठेकेदारी निजाम के तहत आने के बाद जो इस वक्त एयरपोर्ट के मामलात चला रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, क्या उनकी जॉब सिक्योर होगी? वो उसी तरह से सेकेंड थोड़ा सा ये जो आप मिनिस्ट्री के इख्तियारात थे सस्पेंशन के, आपने एक सोसाइटी को दे दिए जो एपीएनएस है, और वो इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट पे करते हैं। क्या मिनिस्ट्री अपने इख्तियारात वापस लेगी? क्योंकि वो यहाँ रजिस्टर्ड होती है, ये जो एडवर्टाइजमेंट अथॉरिटीज हैं और वो एजेंसीज हैं, और उनको आप सस्पेंड कर सकते हैं कोई प्राइवेट बॉडी। देखिए, एयरपोर्ट के जहाँ तक मुलाजिमीन का ताल्लुक है, जाहिर है कि हुकूमत अवाम के वोटों से आई है, अवामी का ख्याल रखेगी, और हम क्यों उनकी जॉब्स का ख्याल नहीं रखेंगे। ये एक ज़रूरी इकदाम है जो कि लेना चाहिए आजकल के हालात और मुल्क की उसमें। जाहिर है कि उनमें जॉब्स तो सिक्योर इंशाल्लाह होंगी, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें जॉब्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात जो आपने की है वो जाहिर है कि देखें, हम इस सिस्टम को स्पेशली जो इश्तिहारात का है या 25% का कोटे का जिक्र किया, ये कल मीटिंग हो रही है। मेरा ख्याल है किसी ने सवाल किया था, माजरत कि मैं उसका जवाब नहीं दे सका, मैं उसमें उसको इंक्लूड करता हूँ। हाँ, ओके, कि कल मैंने मीटिंग बुलाई हुई है। ये एजेंडा है, एक वो हाउसिंग जो प्लॉट्स और उसका है, और दूसरा ये 25% वाले उसका। इसके लिए हम कल, ये सिर्फ 2 दिन, पूरे दिन की जो एक्टिविटी है वो यही है। इस पे मैंने बुलाया कंसर्न जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तफसील से कि इसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट, खत्म वतम कोई नहीं करना, सिर्फ इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। क्या मैकेनिज्म इख्तियार किए है? जिस तरह आप कहते हैं ना कि जी पैसे एडवर्टाइजिंग को मिल जाते हैं, आपको नहीं मिलते, तो क्या वो मैकेनिज्म इख्तियार किए जाए जिसमें कि कोई किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, कि जो लोग हकदार हैं उनका हक न छीना जाए। तो इस सिलसिले में कल मीटिंग है, पूरे दिन जो है तो मैं ये कर रहा हूं, सो दैट ये जो इश्यूज है ना, जो कि पेंडिंग इश्यूज जो कि नहीं एड्रेस हो सके, उन पे एक बड़ी क्लियर, इंसाफ पे मबनी, मुतवाजन एक पॉलिसी बनाई जाए, और उस पर फिर अमल फौरन। ये वर्बल नहीं, हम इसको हर चीज राइटिंग में लाएंगे, जबानी बातें हवा में चली जाती हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर, पाकिस्तान में हाउसिंग अथॉरिटी का जो लॉ है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में किसी ने भी एक सब्सिडाइज प्लाट लिया है तो वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। सर, इसको इंश्योर देखिए ना, ये नहीं, इसका मकसद ये नहीं होगा कि जो इसमें जो सबसे अहल तरीन है वो उनको होना चाहिए, ये तो इट गोज विदाउट सेइंग। जी जी कल
की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम किया था, लॉकडाउन के हवाले से था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल बाद बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट आए थे कि सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा है कि वो आवाम की सेहत को सामने रखते फैसले करेंगे। मकसद है कि थोड़ा कंट्राडिक्ट था वेलकम करने की बजाय। और सिर्फ के अंदर ये बात होती है कि NCO नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर फैसले मुख्तलिफ होते हैं और विभाग अपनी तरफ से फैसले करके ट्रेन चलाने और ऐसा के मामला को मुसरत किए जाते हैं। तो सर ये जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है उसमें मुश्तरका तौर पे फैसले नहीं हो पाते। देखें, पहली बात तो ये है कि जो खैर मकदम किया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, जाहिर है कि एज अ पाकिस्तानी अगर हम अपने इदारों को के जो जिसका एक ख़ास रोल है उसके फैसले हम नहीं मानेंगे तो फिर तो यानी रूल ऑफ लॉ फिर क्या और क्या होता है। बुनियादी तौर पे उस फैसले में तो उसमें जो हमारी पार्टी की पॉलिसी थी, जो हमारी हुकूमत की पॉलिसी थी, वो एक किस्म की उसमें पहले दिन से जो हमारी सोच थी वो उसके मुताबिक, तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, एक फैसला है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात जो बिलावल भुट्टो साहब ने की, वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसी बात पे तबसरा किया जिसके कि वो मजाज हैं अपनी बात करने में। लेकिन जो NCOC के जो फैसले होते हैं जिसमें कि हमारा मुसलसल, और मैं चूंकि कई मीटिंग्स में शामिल भी होता हूं, मौक़िफ़ यही है कि तय हो जाते हैं बड़े खैर और असलूबी के साथ और फिर वो जाके वापस सियासत करते हैं। अब आपका क्या, आप कह रहे हैं कि जी उसमें लिए थे, देखें इसके मिनट्स भी बनते हैं, ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं होती है, जो भी वहां पे गुफ्तगू होती है उसके मिनट्स बनते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि हम आके तो ये बात कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मिनट्स देखें, किन किन चीज़ों पर फैसला हुआ था और फिर उनका जो व्यू पॉइंट है फिर किस तरह उधर जाके चेंज हो गया। अगर मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर का नहीं भी करते तो उनके जो बाकी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लंबी वो कतारें लगा के और वो फिर उसको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, बिकॉज वो सियासत करते हैं इस पर, ठीक है। और वक्त ने साबित कर दिया है कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्ट्रैटेजी थी, हमारी हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी थी, वो हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक वो बिल्कुल रोज़ अव्वल से शफाफ और क्लियर थी। ये उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। अब शहबाज शरीफ हैं, वो जो है तो उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा ही नहीं। सोचें आप मुल्क किस सिचुएशन से गुजर रहा है, आप पे मुकदमात हैं, आप पे सीरियस वो केसेस हैं, आप जो है तो बजाय उनका जवाब देने के आप इंतखाबात करते हैं। यानी मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे भी कि इस चीज को तो उठाएं कि ये कैसा मुल्क है। आया हमारी अखलाकी पस्तगी इतनी नीचे चली गई है कि एक बंदा है जिसपे कितने केसेस हैं, बजाय उसके वो ऊपर से वो मॉरल स्ट्रेंथ कैसे है उसके पास कि वो आके कहता है कि जी इलेक्शन कराएं। भाई आप जो है तो जो शहजादा अकबर ने सवाल उठाए लेटली सबूतों के साथ, उसका जवाब दें। आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, मजा का खेल।